हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं जुसारत हो गई है। और इस नॉवेल के राइटर का नाम है माहिन जिलानी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यू नॉवेल की तरफ। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायजा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पर जो कर दे बख्श सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई इसे काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मगर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काल जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया न जाए तेरे बिन, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच पर अंडे का, कोई मंका अक्षदारी से, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश कफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल कर मुझसे वो जाने जा निसार हूँ मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसी हूँ, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसी हूँ, कोई ऐसा इसमें अजीम पर जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसा तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक, एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है कि महबूब तो है सर आंखों पर, मुझे पत्थर की औकात है क्या? बीवी आपको शाह साहब बुला रहे हैं। स्टडी रूम में नूरी बंद दरवाजे को हल्का सा खटखटाते हुए बोली। ठीक है नूरी, आप उनसे कहें मैं आ रही हूँ, वो अपनी डायरी बंद करती हुई बोली और नीचे स्टडी रूम में चली गई। ये इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके शाह महल का मंजर था। डैड, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे लंदन? वह अपने बाप की तरफ देख के बेबसी से रो पड़ी। नहीं मेरी जान, रोते नहीं इस तरह, आप तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। अहमद शाह अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने साथ लगाते हुए बोले। डैड, बाहर नहीं जाना आपको और मॉम को छोड़ के, प्लीज डैड। माही, आपके साथ वो कितना बुरा पेश आता है, क्या ये बात मुझे नहीं पता? वो हमेशा आपको तकलीफ दे के जाता है। ये आपका हाथ, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उसके साथ क्या कर गुजरूं? उन्होंने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। डैड, मैं उससे बोला नहीं जा रहा था और कहती भी तो क्या, शायद वो सही थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका निकाह कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। वह अपने सामने बैठी इस 17 साल की लड़की जो इनकी बेटी थी, इनकी जान थी, उससे शर्मिंदा थे। नहीं डैड, ऐसा मत कहें प्लीज, मैं चली जाऊंगी, वादा, मगर आप ऐसा नहीं कहें। एक बेटी कब अपने बाप को शर्मिंदा होते देख सकती है? वो इनके पास से उठकर जाने लगी कि अहमद शाह की आवाज ने इसके कदम रोक लिए। मेरी जान, ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, आप उससे बढ़कर अजीज हो मेरे लिए। वो उसे उठता देख के बोले। नहीं डैड, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती, आपने मुझे पाला है डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। माही अहमद शाह के सीने से लगती हुई बोली थी। तुम हमारी बेटी हो मेरी जान, हानिया बेगम अंदर आती हुई बोली। मॉम, मैं कैसे रहूंगी वहाँ? माही हानिया बेगम के हाथ पकड़ती हुई बोली। जान, आप सोचो, आप वहाँ अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हो। हानिया बेगम कुछ कहती इससे पहले ही अहमद शाह कह उठे। इधर बैठो मेरी जान। हानिया बेगम माही को सोफे पर बिठाते हुए बोली। तुम्हें पता है 2 साल की थी जब मैंने अपनी आगोश में लिया था तुम्हें, कभी डांटा तक नहीं हमने तुम्हें, और हम ये कैसे देख लें जान कि वो तुम्हें दर्द दे रहा है बार बार? वो इसे अपने साथ लगाती हुई बोली। मैं बर्दाश्त कर लूंगी मॉम, वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली। मगर हम नहीं कर से, तुम अपनी पढ़ाई करोगी वहां जाके, और जब तक उसे तुम्हारी कदर नहीं हो जाती तुम नहीं आओगी, और अब जाके पैकिंग करो। ओके ओके मॉम। शायद वो सही थी, माही सोचते हुए कमरे से निकल गई। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रही थी कि इसे पोश में गाड़ी रुकने की आवाज आई। उसे पता था कौन है। वो भागती हुई अपने कमरे में घुस गई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि और कोई तकलीफ बर्दाश्त करे, और दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके माजी में खो गई।
پانیوں سے بھری آنکھوں والے لوگوں کے دل مت دکھانا کبھی، رنج بڑھ جائے تو پیمانے جھلک بھی پڑتے ہیں۔ ماضی: ایان خان اور احمد شاہ بچپن کے دوست اور بزنس پارٹنر تھے۔ ایان خان کی شادی ایک یتیم لڑکی انیسہ بیگم سے ہوئی تھی اور اتفاق سے ایان خان اور ان کے والد بھی اکلوتے تھے۔ ایان خان کو خدا نے اپنی رحمت سے نوازا تھا جن کا انہوں نے ماہن نام رکھا تھا، لیکن ایک دن ان کی ہنسی بسی زندگی کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ جس دن ایان خان اپنے والدین اور بیوی کو کہیں لے کر جا رہے تھے تب ان کا ایک ٹرک سے بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور چاروں ہی اسی وقت دم توڑ گئے تھے۔ 2 سال کی ماہن اس وقت ہانیہ بیگم کے پاس تھی تو ہانیہ بیگم نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ماہی جب سے شاہ والا آئی تھی تب سے ہی حسان کو لگتا تھا کہ ماہی نے اس سے اس کے موم ڈیب چھین لیے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر احمد شاہ نے اسے ہاسپٹل بھیج دیا تھا۔ ماہی جب 5 سال کی ہوئی تو احمد شاہ نے یہ سوچ کے کہ ماہی کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دیں گے تب سے 13 سالہ حسان سے ماہی کا نکاح کر دیا تھا۔ حسان جتنا بھی ماہی سے نفرت کرتا تھا اتنا ہی ماہی کے دل میں حسان بسنے لگتا۔ 14 سال کی عمر سے چھپ چھپ کے اپنی نمازوں میں مانگنے لگی تھی پاگل اسے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شدید نفرت کرتا ہے اس سے۔ کچی عمر کی محبت نے جب سر اٹھایا تو اس نے بھی خود سے یہ کہہ دیا تھا کہ ماہن خان کو حسان شاہ سے شدید محبت ہے۔ 16 سال کی عمر میں جب ہانیہ بیگم نے نکاح کے بارے میں جب اسے بتایا تو ایک مسکراہٹ تھی جو ہر وقت اسے چہرے پر رہتی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر خدا نے ایسا شخص اس کے نصیب میں لکھا تھا جس پر مرتی تھی سب لڑکیاں، تو کیا وہ اب مغرور بھی نہ ہوتی کہ ایک شخص جسے اس نے چاہا تھا وہ اس کا ہے، صرف اس کا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سنجیدگی جو اس کی شخصیت پر جچتی تھی، مغرور کھڑی ناک، گورا رنگ، چہرے پر چھائی مسکراہٹ جو کسی کو بھی فریز کرنے کے لیے کافی تھی، اور ایک گال پر پڑتا ڈمپل، روڈلی نیچر، بلا شبہ وہ ایک خوبرو حسین مرد تھا۔ مگر اس دن سے اس کی زندگی حسان نے عذاب کر دی تھی، کیونکہ حسان نے ہانیہ بیگم کی بات سن لی تھی جب وہ ماہی کو ان کے نکاح کا بتا رہی تھی، آتے جاتے اپنی نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ بے زبان نہ سمجھ میری خاموشی کو، شور کرتا نہیں کبھی گہرا پانی۔ روتے ہوئے ماہی نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں فریکچر کی وجہ سے پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے 2 دن پہلے کا منظر اس کے سامنے گھوما۔ حسان امریکہ میٹنگ میں جانے کے لیے جب اپنے روم سے نکلا تو سامنے سے ماہی جا رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے تمہیں ہاں کہ میرے سامنے مت آیا کرو۔ ماہی جو جلدی سے حسان کے برابر سے گزر رہی تھی، حسان نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف بے دردی سے کھینچا تھا اور ساتھ ہی دیوار سے زور سے لگایا۔ آہ مجھے پلیز چھوڑیں، آہ۔ وہ جو پہلے ہی کلائی کی تکلیف سے ہی نہیں نکلی تھی کہ دیوار سے کمر لگتے ہی ایسا لگا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا۔ نہیں نہیں بیوی جی، میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ ماہی کے جو سارے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، انہیں سائڈ پر کر کے بے دردی سے اس کے بال جگڑے تھے۔ آہ مجھے پلیز چھوڑیں، آہ۔ وہ جو پہلے ہی کلائی کی تکلیف سے نہیں نکلی تھی کہ دیوار سے کمر لگتے ہی ایسا لگا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا۔ نہیں بیوی جی، میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ ماہی کے جو سارے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، انہیں سائڈ پر کر کے بے دردی سے اس کے بال جگڑے تھے۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، موم۔ ماہی کہتے ساتھ ہی بری طرح اس کی کلائی موڑی تھی۔ موم؟ موم تو ہے نہیں، مائی وائف۔ تم جانتی نہیں ہو میں کتنی شدید نفرت کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں میں نے تڑپا تڑپا کے نہیں مارا تو کہنا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اب۔ آہ آہ۔ کلائی کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہی ماہی زمین پر جا گری۔ کیوں کرتے ہیں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نفرت کے ہی قابل ہو میری جان، اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ او یہ کیا، اتنی سی بات پر آنسو نکل گئی تمہارے؟ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہی اس کا چہرہ جگڑتا ہوا بولا، ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان سے گلے کیسے، شکوے کیسے؟
मॉम डैड, हिम्मत करते उसने अपना हाथ उठाना चाहा जो पूरा नीला हो रहा था। एकदम उसके मुंह से चीख निकली। तकलीफ के मारे आंसू भर भर के आंखों से गिर रहे थे। मुश्किल से उठते दीवार से टेक लगा के बैठ गई थी। इसके हर जख्म पे दिल निसार होता है। जालिम कितना भी हो, यार तो यार होता है। बाहर शोर से वो एकदम हॉल में आई। दरवाजे से उठते ही वो शीशे के सामने आई। लाल रंग की घेर वाली मैक्सी पहने जो गोरे रंग पर काफी जच रही थी। घुटनों तक आते लंबे ब्राउन बाल, गोरा रंग, नीली आंखें, खड़ी नाक, गालों पर पड़ता डिंपल, होठों के नीचे तिल दराज पलके। बिलाशुबा वो हसीन दोशेजा थी मगर नसीब। प्लीज मॉम, बस कर दें आप। हसन की नीचे से आती हुई आवाज से वो चौंकती हुई बाहर की तरफ भागी थी। आपकी बेटी मेरी बीवी है आफ्टर ऑल। लो देखें, आ गई आपकी बेटी। हाय स्वीट हार्ट। हसन ने माही को सीढ़ियों पर खड़ा देखकर तेज आवाज में बोला। तुम इंसान नहीं हो हसन। माही का हाथ देखा है तुमने? हानिया बेगम गुस्से से बोली। हाथ को क्या हुआ? माही कमाल की अदाकारी करता हुआ वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। रुको हसन, एक कदम भी माही की तरफ न बढ़ाना। अहमद शाह की आवाज पर उसने अपने कदम रोक लिए थे। डेट, माही बीवी है मेरी, किसी को भी हक नहीं है मुझे रोकने का। कहते साथ ही माही के करीब जा रुका। इस तरह के नीचे खड़े अहमद शाह और हानिया बेगम को माही नहीं देख रही थी। माही मेरी जान, कैसे हुआ ये बताओ, किसने किया है? हाँ, फ्रैक्चर वाला हाथ गौर से देखता हुआ बोला। माही खौफ से आंखें बंद करे खड़ी थी कि हसन ने हाथ को दबोचा था तो चीख रुकने के लिए माही ने दूसरा हाथ अपने मुंह में रख लिया। कहो ना। हसन की आंखों में जिसे इसे बॉन्डिंग नजर आ रही थी गिर गई थी। मैं दबी दबी आवाज में जल्दी से बोली। ओ जान, देख के चला करो ना। देखा डैड, मैंने कुछ नहीं किया। माही गिर गई थी। हसन माही का दूसरा हाथ पकड़े नीचे ले आया। खैर डैड, मुबारकबाद नहीं देंगे मुझे? हमारी कंपनी और ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। दोनों हाथ अपने बाप की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा। मुबारक हो, एक हाथ हसन की तरफ बढ़ाते हुए बोले। हसन एकदम आके अहमद शाह के गले लग गया था। कैसे जुदा करते अपनी औलाद को खुद से। खून था उनका, चाहते तो उससे बहुत थे। और पिछले एक साल से जब से हसन ने बिजनेस संभाला था, कंपनी बुलंदियों को छू रही थी। ओके डेट में फ्रेश होके अभी वो बोल ही रहा था कि अहमद शाह के उठे। हसन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो बहुत तहम्मुल से बोले। जी डेट, मैं सुन रहा हूँ। देखो, तुम माही को इस रिश्ते से आजाद कर दो। ना तुम खुश हो और ना मैं मुतमईन। माही जो ऊपर जा चुकी थी उसने जल्दी से दीवार का सहारा ले लिया। ये क्या कह रहे हैं डैड? मुझे हसन का हर जुल्म मंजूर है मगर मगर दूरी नहीं। नहीं या मेरे खुदा, ऐसा नहीं करिएगा। डैड, माही मेरी बीवी है और इस रिश्ते से उससे आज़ादी मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। माही ने जैसे ही हसन को ऊपर चढ़ते देखा फौरन अपने कमरे में गायब हो गई। बहुत गुस्सा करते हो? मोहब्बत हो गई है क्या? तलाश मुझको न कर दहशत वीरान में। निगाह दिल से जरा देख, पल पल तेरे पास हूँ। उठो उठो, भी क्या खा के सोई हो? माही को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है जो इसे आवाजें दे रहा है। इसने मुंडी मुंडी आंखें खोली तो हसन आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। ऐसा लगा उसका वहम है। तो वो दोबारा आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट लेके सो बनी। माहिन खान, हसन की धाड़ पर एकदम से डर के उठी थी। जी 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 जी। डर के मारे अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। कब से चीख रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हसन ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ के खींचा तो वो पूरी ही तरह होश में आई थी। आप यहाँ इस वक्त? इसने घड़ी की तरफ देखा जो 1 बजा रही थी। हाँ तो क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे अब? वो सर्द लहजे में बोला। हाँ हाँ, न न न नहीं, उफ, रात के वक्त पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गए हैं। वो अपने आप में ही बड़बड़ाते जा रही थी। एकदम वो धाड़ा था। या अल्लाह, कहीं इन्हें कल मेरे जाने का पता तो नहीं चल गया। अगर ऐसा हुआ तो खड़े खड़े शूट कर देंगे मुझे। वो अपने आप में ही पता नहीं क्या क्या कह रही थी। उठो भी अब। हसन उसका हाथ खींचते हुए बोला। क्यों? क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो।
اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا کیوں سن کے، میرا مطلب جی 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 اٹھ گئی۔ وہ ہڑبڑا کے جلدی سے اتری اور سائڈ میں پڑا دوپٹہ جلدی سے اٹھایا۔ چلو اب نیچے، وہ اسے حکم دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ آیا بڑا حکم دینے والا، دل کر رہا ہے ایک دو گھما کے چماٹ دوں تم پر، دل آنے سے اچھا تھا کہ اف اللہ جی۔ وہ جو حسان کو برا بھلا کہتی نیچے دیکھتی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، سامنے لگے پلر سے جا ٹکرائی اور نیچے بیٹھ گئی تھی۔ حسان اس کی آواز سنتا جیسے ہی مڑا تو سامنے ہی وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ایک دم تو حسان کو ہنسی ہی آ گئی تھی مگر وہ آسانی سے چھپا گیا تھا۔ دو آنکھیں دی ہے خدا نے، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ 2 منٹ میں کچن میں ملو مجھے، مانسٹر کہتی اٹھ کے آرام سے سیڑھیاں اترتی نیچے کچن میں آئی۔ پورے 10 سیکنڈ لیٹ ہو تم، وہ سامنے لگی کھڑی میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی، وہ سر جھکائے بس اتنا ہی بولی۔ ویل، جلدی سے کافی بنا کر دو مجھے، وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جی، وہ جلدی سے چیزیں نکال کر بنانے لگے۔ حسان سامنے کھڑا اس کا جائزہ لینے لگا۔ نیلے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پہنے جو اس کے گورے رنگ میں کافی جچ رہی تھی، الجھے الجھے لمبے بال، آنکھوں میں نیند بھرے، بنا چپل پہنے اس کے گلابی پاؤں، سامنے کھڑی لڑکی کسی کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ کافی، ماہی کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ فریج میں سے گریپس دو واش کر کے، وہ مگ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلا کے فریج میں سے گریپس نکالنے لگے، پھر واش کر کے دیے اسے، اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے اس کے بال جگڑے جا چکے تھے۔ میرے بال چھوڑ دیں پلیز، وہ مڑتی ہوئی بولی تھی مگر وہ صاحب نیچے سے بل پکڑے اپنے ہاتھ میں لپیٹ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بال لپیٹ رہا تھا ویسے ویسے وہ ایک ایک قدم واپس پیچھے لے رہی تھی اور آخری میں جھٹکا دے کے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں نے جانے کے لیے کہا تھا کیا؟ وہ اس کے بال پیچھے کھینچتا ہوا بولا۔ آؤچ! نہیں، وہ جلدی سے اس کے ہاتھ کے قریب ہو گئی تھی، سر میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ آئندہ تمہارے بال مجھے کھلے نہ دکھے، اور ایک اور بات، مجھ سے دور جانے کا کبھی اگر سوچا بھی تو جان لے لوں گا، یاد رکھنا، اور اگر تم مجھ سے دور چلی بھی گئی تو یاد رکھنا دنیا کے آخری کونے سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، یہ وعدہ ہے حسان شاہ کا تم سے۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ ماہی زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ 2 منٹ بعد جب اس کا سر تھوڑا صحیح ہوا تو بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کے مجھے سکون آتا ہے۔ آئی ہیٹ یو ماہین خان۔ حسان جو پلر کے پیچھے کھڑا تھا ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے، اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے۔ چلو اچھا ہوا اپنوں میں کوئی غیر تو نکلا، اگر ہوتے سب ہی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اب تم سے نہیں ڈروں گی حسان شاہ، میں اب تمہیں یہاں سے جا کے دکھاؤں گی، کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوتی۔ میں ہمیشہ تم سے ڈرتی جا رہی ہوں مگر اب اور نہیں، تمہاری محبت مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ پہلی دفعہ مجھے تم سے محبت پر افسوس ہو رہا ہے، تم مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ میں مسلسل بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ بھیا کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں نا آپ کی ماں کو کیسے تکلیف دے رہا ہے آپ کا دوست۔ اس سے باتیں کرتے کرتے کب سو گئی وہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تھک گیا ہوں جینے کی اداکاری کر کر کے، میں مر کیوں نہیں جاتا ایک دم سے۔ میں ہر شخص کی حقیقتوں سے آگاہ ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ ڈیڈ، آج آفس میں ایک میٹنگ ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس میٹنگ میں ہوں۔ وہ بریک فاسٹ کرتے ہوئے احمد شاہ کو میٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اوکے بیٹا، میں آ جاؤں گا۔ اوکے موم، اوکے ڈیڈ، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا سر چوم کے باہر نکل گیا۔ ماہی جو اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی تیز تیز قدم اٹھاتی بالکنی میں بھاگی۔ سائڈ میں کھڑی ہو کر وہ اس کو جب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، اور پھر وہیں پلر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ جی پلیز مجھے ہمت دیں، کاش حسان تم سے دوری میری طاقت بن جائے۔
مجھے تم سے بھلے ہی کتنی محبت ہو حسان، مگر میں اپنے آپ کو اور ذلیل نہیں کروا سکتی تم سے۔ تم ایک دن میرے لیے رو گے دیکھنا۔ تم وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مر جاؤ گی چند دنوں تک، ایک بے رحم جلا رہے ہے دل کو روز تھوڑا تھوڑا۔ تو در بدریوں پھرے کرے، میرے لوٹ آنے کی تو دعا کرے۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس میں انٹر ہوا تو سب جلدی سے کھڑے ہو کے سلام کر رہے تھے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے سیدھا اپنے کیبن میں انٹر ہوا اور انٹر کام سے ابراہیم کو اپنے کیبن میں بلایا اور لیپ ٹاپ آن کر کے اپنی ای میل چیک کرنے لگا۔ یس سر، ابراہیم جو اس کا پرسنل سیکرٹری تھا وہ روم میں انٹر ہوتے ہوئے بولے۔ ابراہیم میٹنگ کس ٹائم ارینج کی ہے؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پوچھ رہا تھا۔ سر 11 بجے کی ٹائمنگ ہے، وہ نظریں جھکائے ادب سے بولا۔ گڈ۔ چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے جھولتے ہوئے بولا۔ اوکے تم جاؤ، موبائل پر چمکتے نام کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو، حسان کال پک کرتا ہوا بولا۔ سر میں جاوید بات کر رہا ہوں، وہ دھیمی دھیمی آواز میں بولا۔ ہاں مجھے پتا ہے، بولو کیا بات ہے؟ سر وہ کچھ بات کرنی تھی۔ جو کہنا ہے جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ سر وہ بی بی احمد شاہ سر کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ وہ فٹافٹ کام کی بات پر آیا۔ ہاں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ سر خاص بات یہ ہے کہ بی بی سامان کے ساتھ جا رہی ہے اور ابھی وہ اور کچھ کہتا حسان اپنے کیبن سے نکل کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ سر، ابراہیم بھی اسے پکارتا ہوا پیچھے آیا تھا مگر وہ بنا آگے پیچھے کی سنے تیز کی تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا۔ اف میرے اللہ، ایک تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں، اور اب اس میٹنگ کا کیا کروں میں؟ ابراہیم بڑبڑاتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو رونا مت۔ ڈیڈ چلیں، میں ریڈی ہوں، ماہی نیچے آتی ہوئی بولی۔ ہاں جی چلیں، احمد شاہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے۔ موم، میں آپ کو بہت 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 مس کروں گی، لو یو سو مچ۔ پلیز آپ بھی چلیں نا، میں وہاں کیسے رہوں گی آپ دونوں کے بغیر؟ پلیز موم، پلیز ڈیڈ۔ ماہی ایک دم سے ہانیہ بیگم کے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ مس یو ٹو میری جان، مگر موم مجبور ہیں، اگر تمہارے ساتھ گئی تو جس کی وجہ سے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اتنی دور وہ ڈھونڈ لے گا جان، اور میری بیٹی تو بہت اسٹرانگ ہے، ہانیہ بیگم اس سے بہلاتی ہوئی بولی۔ اور میں جانتی ہوں جب تم دور ہوگی نا اسے تمہاری قدر ہوگی میری جان۔ چلو اب فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ احمد سوٹ کیس رکھوا دیے نا آپ نے پہلے؟ ماہی کو سمجھاتی باہر لے کے این پھر احمد شاہ سے بولی۔ جی بیگم، وہ شرارتی انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ چلو گڑیا بیٹھو۔ احمد شاہ ماہی کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولے۔ اللہ حافظ موم۔ اللہ حافظ میری چندا۔ ہانیہ بیگم نے ماہی کا ماتھا چوم کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ چلو ڈرائیور، احمد شاہ ماہی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولے۔ احمد شاہ کے کہتے ہی ڈرائیور نے گاڑی زوں سے آگے بڑھا دی۔ گم ہو جائے تو یاد آ جاتی ہے عام سی چیز بھی، تم کو میرا خیال میرے بات آئے گا؟ گاڑی باہر ہی کھڑی کر کے وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں انٹر ہوا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ماہی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہین خان، ماہین خان! دروازہ کھولتے ہی وہ ماہی کا نام چلاتے ہوئے روم میں آیا۔ موم، موم! روم خالی دیکھ کے وہ نیچے اپنی ماں کے پاس بھاگا۔ تم اتنی جلدی آ گئے، آج تو تمہاری میٹنگ تھی نا؟ ہانیہ بیگم حسان کو حیرانی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ماہین خان کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں جیسے وارننگ سی تھی۔ ماہی اپنے روم میں ہوگی، ہانیہ بیگم گھبراتے ہوئے بولی۔ آپ لوگوں نے کہاں بھیجا ہے اسے مجھے فوراً بتا دیں۔ ہاں بھیج دیا تم سے دور، کیونکہ تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے، سمجھے تم؟ وہ بھی غصے سے بولی۔ ڈونٹ وری موم، آپ کی چہیتی کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، مگر میرے ہاتھ لگتے ہی وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی، وہ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف نکلا۔ حسان میری بات سنو، ہانیہ بیگم اسے پکارتی ہوئی پیچھے آئی مگر وہ بنا سنے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ ماہین خان، یہ تم نے اپنے لیے اچھا نہیں کیا، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے یہی حرکت کی۔ اب تم مجھے بس مل جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حسان شاہ کیا چیز ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خود سے بولا۔ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہیں مجھ سے اس دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈ،
तुम्हें कभी भी दूसरे शहर नहीं भेजेंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं तुम्हें चुटकियों में ढूंढ लूंगा। हेलो हाशिम, तुमसे एक काम था यार, दूसरी तरफ से जवाब आने पर बोला। माहिन अयान खान के नाम से कोई सीट बुक है क्या? ओके, बट थोड़ा जल्दी यार, शायद उसे इंतजार करने के लिए कहा गया था। हाँ हसन, सीट बुक है, 11:30 की टाइमिंग है फ्लाइट की। विच प्लेस? अमेरिका की है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग यार। इट्स ओके यार, दोस्त हूँ तेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ओके ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच जान, मोबाइल रखते हुए हसन कहका मार के हंसा था। गुड़िया खामोश क्यों हो? अहमद शाह माही को मुसलसल खामोश देख के बोले। नो डैड, मैं खामोश नहीं हूँ। माही अहमद शाह के कंधे से सर उठाती हुई बोली। फिर क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? यही डेट के आप मुझे एयरपोर्ट के बजाय फार्म हाउस क्यों लेके जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ हसन को अब तक पता लग गया होगा तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। मैं तुम्हें आज नहीं कल भेजूंगा। आज तुम्हारे नाम से अमेरिका की फ्लाइट बुक की है ताकि उसे ना पता चले कि तुम कहाँ गई हो। डेड आप बहुत चालाक हैं, माही हंसते हुए बोले। हाँ भाई, वो तो मैं हूँ, इस बारे में आपकी मॉम भी नहीं जानती। अहमद साहब भी हंसते हुए बोले। एक बात याद रखना गुड़िया, जितना आप हसन से डरोगी वो उतना ही आपको डराएगा। उसे डरना छोड़ दो, जब तक डरोगी वो उतना ही आपको तकलीफ देगा, समझी? अहमद शाह माही को समझाते हुए बोले। जी डैड, मैं अब डरूंगी नहीं, माही ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। वादा? पक्का वादा? ताज्जुब है तेरी गहरी मोहब्बत पर, तुम हमारी रूह में और हम तेरे वहम गुमान में भी नहीं। नहीं हसन पूरा एयरपोर्ट देख चुका था मगर माही और अहमद शाह उसे कहीं नहीं मिले थे। एयरपोर्ट की इंतजामिया इसे पहले ही बता चुकी थी कि माही ने फ्लाइट नहीं ली है। तुम मिल जाओ एक दफा माहिन खान, खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो एयरपोर्ट से बाहर आते ही गाड़ी की जानिब जाते हुए बोला। पिकअप द कॉल डैमिट, हसन मुसलसल ड्राइवर का नंबर मिलाते हुए बोला। उसे यहाँ 2.5 घंटे हो गए थे। कार में बैठ के गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। अच्छा गुड़िया, ख्याल रखना, ठीक है? रात 12 बजे की आपकी फ्लाइट है, मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा। अहमद शाह माही के साथ काफी देर बैठने के बाद वापस जाते हुए हिदायत करते हुए बोले। बट डैड, मेरी फ्लाइट तो कल की थी, माही ने उलझते हुए कहा। हाँ बेटा, कल की थी मगर कल कोई फ्लाइट नहीं है, आज रात 12 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने सोचा आपको रात को ही भेज दूं। अहमद शाह माही को बताते हुए बोले। ठीक है, माही सारी लाते हुए बोली। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा। ओके डैड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज गुड़िया। अहमद शाह माही के सर पर हाथ रखते हुए गाड़ी में बैठ के चले गए। माही कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद अंदर की तरफ बढ़ गई। उफ अल्लाह, मैं यहाँ क्या करूँ, मोबाइल भी नहीं खोल सकती। चलो सो ही जाती हूँ थोड़ी देर। माही को इससे अच्छा हल जब कोई ना मिला तो सोने के लिए चल दी। सर, हसन बाबा की कॉल आ रही है। ड्राइवर अपना मोबाइल अहमद शाह की तरफ करते हुए बोला। रहमत, आप मोबाइल को बजने दें, आप गाड़ी चलाएं। जी सर, वो मोबाइल रखते हुए अदब से बोला। शाह कहाँ थे आप, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? अहमद शाह ने जब अपने मोबाइल पर हानिया बेगम की इतनी कॉल्स देखी तो कॉल बैक की थी। क्या हुआ भाई, सब खैरियत? खैरियत खैरियत, कभी आपका बेटा रहने देता भी है? हानिया बेगम ने झंझाड़ते हुए कहा। क्या हुआ बताए तो? अहमद शाह समझ गए थे इसलिए उन्होंने रिलैक्स होकर पूछा। अहमद शाह के पूछते ही हानिया बेगम ने अलिफ से ये तक सारी बात बता दी। छोड़े बेगम, मैं घर ही आ रहा हूँ, फिर देखते हैं। माही चली गई? जी चली गई। अहमद शाह ने हानिया बेगम से माही की बात छुपाई थी। शुक्र है खुदा का। चले बस, मैं 2 मिनट में घर ही आ रहा हूँ, फिर बात होती है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हसन जब 5 बजे घर में इंटर हुआ तो सामने ही अहमद शाह और हानिया बेगम नजर आए। इसे इस बात पर बहुत गुस्सा चढ़ गया था कि वो उस लड़की के पीछे दर दर की खाक छान के आया था और यहाँ इसके माँ बाप इतने रिलैक्स बैठे थे। माही कहाँ है डैड? हसन ने अपने लहजे पर कंट्रोल रखते हुए पूछा। जहां भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, वो भी इसके ही बाप थे। कैसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बीवी है मेरी, हसन गुस्से से चीखा।
हाथ में रहो हसन, बेटी है वो मेरी, जहां मर्जी चाहे इसे भी कहीं भी भेजूं। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? याद रखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। हाथ में रहूं? कैसे हाथ में रहूं? बीवी है वो मेरी। बीवी कभी समझा भी है तुमने उसे? बीवी? हमारे सामने तुम शरीफ बनते हो, हमें नहीं पता तुमने उसे कितनी तकलीफ दी है। हाँ दी है, मैंने तकलीफ दूंगा, और अब मुझे एक दफा मिल जाए इससे कई ज्यादा तकलीफ दूंगा मैं, ये वादा है मेरा। और एक बात और डेड, अगर वो मुझे मिल गई तो याद रखिएगा आपको इसका साया भी कभी नहीं मिलेगा। वो सर्द लहजे में कहकर जाने लगा कि एकदम रुक के एक और बात बवर करवा के वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिर इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है हसन? क्यों पीछे पड़े हो उसके? अहमद शाह हसन के पीछे चीखे। आप पूछते हैं बिगाड़ा क्या है उसने? मुझसे मेरा बचपन छीना है, मेरे माँ बाप छीने हैं, उनका प्यार छीना है। वो लाल आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोला। तुम पागल हो चुके हो हसन, उस बच्ची ने कुछ नहीं किया, आज भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ही है। अहमद शाह उसे समझाते हुए बोले। माँ बाप तो मेरे हैं, मगर प्यार किसी और की औलाद को मुझसे ज्यादा करते हैं। नहीं मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद शाह हसन के दिल में माही के लिए इतनी नफरत देख के बेबसी सी बोले। आप मुझसे प्यार करते हैं? हसन सीढ़ियां उतर के अहमद शाह के रूबरू आते हुए बोला। हाँ बेटा, हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो जैसे इसे यकीन दिला रहे थे। ठीक है, आप मुझे बता दें माही कहाँ है, मैं यकीन कर लूंगा। वो कंधे उचकाते हुए बोला। हसन वो जा चुकी है, वो इसी मुल्क में है डैड, मुझे पता है। नहीं वो जा चुकी है कनाडा, यकीन करो। इसकी अमेरिका की फ्लाइट थी तो वो कनाडा कैसे चली गई? हसन ने उलझते हुए पूछा। मैंने 2 जगह सीट बुक करवाई थी ताकि तुम्हें पता ना चले। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा, लेकिन चलें देखते हैं, और पीछा तो मैं उसका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही हसन सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में गायब हो गया। अहमद ये आपने क्या किया? और माही कनाडा? इसी की तो हानिया जो अब तक चुप थी हसन के जाने के बाद बोली। बेगम मुझे एक गेट टुगेदर 9 बजे जाना है, इससे पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, प्लीज एक कप चाय ले आए, कमरे में जा रहा हूँ। हानिया बेगम की बात काटते हुए अहमद शाह अपने कमरे में चले गए। हसन मुसलसल 2 घंटे से अपने कमरे में यहाँ से वहां टहल रहा था। क्यों 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 माहिन, क्यों? काश तुम इस तरह मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती, मगर मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे नाम से नफरत है, इस रिश्ते से। हसन कहते कहते रुक गया था। बोलो अब क्या तुम्हें इस रिश्ते से भी नफरत है? हसन ने चौक के ऊपर देखा तो सामने उसका अक्स था। मैं जब इस रिश्ते को नहीं मानता तो नफरत कैसी? हसन नफरत पर जोर देके बोला। अच्छा तो फिर किस रिश्ते से? तुम अभी नीचे उसे बीवी कह रहे थे, तंजिया लहजे में इसका अक्स बोला। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हाँ मैं तुम्हारा जमीर हूँ हसन शाह। शट अप, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जवाबदार नहीं हूँ। पछताने के लिए तैयार हो जाओ हसन शाह, इसका अक्स इस पे हंसता हुआ बोला। यू? हसन जैसे ही सोफे से उठकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने लगा ही था, इतने में उसका फोन बजा और सामने इसका अक्स गायब हो गया। फोन उठाकर देखा तो अली का नाम जगमगा रहा था। हाँ बोल अली, उसने जैसे बेजारियत से जवाब दिया। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? अली गुस्से से बोला। अब क्या कर दिया मैंने? हसन तेज आवाज में बोला। ये तुम थोड़ी देर पहले माँ की इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे थे? अली भी तेज आवाज में बोला। तुझे किसने बताया? हसन ने चौंकते हुए पूछा। जब तुम शाहनवाज से इंफॉर्मेशन ले रहे थे वो मेरे ही साथ था, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो वो सामने ही खड़ा था। हसन को 1 मिनट के लिए चुप लग गई थी। 2 दिन के लिए मैं मुल्क से बाहर क्या गया? तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया, तुमने खुद को समझा क्या रखा है? हाँ तुम्हें जरा शर्म है? तुम अपने दोस्त से अपनी बीवी की इंफॉर्मेशन लेते फिर रहे हो, डूब के मर जाओ तुम। अली हसन को पता नहीं क्या क्या कह रहा था और शायद सही कह रहा था। बस, तुमने पूछा भी मुझसे कि क्यों लेता फिर रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। भाग गई है तुम्हारी नाम नहाद बहन ये मुल्क छोड़ के। जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो भी चीखता हुआ बोला। शट अप हसन,
ماں کے بارے میں ایک اور لفظ الٹا کہا نا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ علی سخت لہجے میں بولا۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ علی طنزیہ بولا۔ تمہاری نام نہاد بہن کو تو میں چٹکیوں میں ڈھونڈ لوں گا۔ حسان بھی طنزیہ بولا۔ حسان میری بات سنو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں نظر کیوں نہیں آتی اس کی محبت؟ علی جب تھک گیا تو اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ محبت؟ وہ بھی مجھ سے؟ جس نے مجھ سے میری ماں باپ کی محبت چھینی ہے وہ کیسے محبت کر سکتی ہے مجھ سے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے، یاد رکھنا۔ اچھا تم مجھے سے ریسٹورینٹ میں ملو 8 بجے، ٹھیک ہے؟ حسان دوست تھا اس کا بچپن کا، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا دوست اپنی زندگی خراب کرے۔ میں نہیں آؤں گا، سمجھے؟ تمہیں ہمیشہ غلط لگتا ہوں جبکہ تم میری ہر تکلیف سے واقف ہو۔ میں کیسے ترسا تھا موم ڈیڈ کے پیار کے لیے، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے اس لڑکی کی وجہ سے اگنور کیا، پہلے ہاسٹل بھیج دیا پھر لندن۔ ہمیشہ ترسا ہوں میں ان کے پیار کے لیے، تو جانتا ہے، مگر مجھے نہیں سمجھتا تو کوئی نہیں سمجھتا مجھے، پہلے تیز بولتے بولتے آخر میں پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علی سمجھتا تھا اس کی حالت کو، جانتا تھا اس کی تکلیف کو، مگر ماہی کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی یہ بات بھی جانتا تھا۔ حسان تم 1 گھنٹے میں مجھ سے اسٹارز ریسٹورینٹ میں مل رہے ہو، اٹس دیٹ کلیئر؟ اور ہاں خیال رکھنا، اوکے؟ اوکے۔ موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینک کے اٹھ گیا۔ علی بند موبائل کو مسلسل گھور رہا تھا اور سوچیں حسان کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ نہ جانے کیسی نفرت کرتا تھا حسان ماں سے کہ اسے دنیا کی ہر لڑکی سے چڑتی، لڑکی لفظ بہت تھا اس کو غصہ دلانے کے لیے۔ اوف اللہ پلیز اس کا دل بدل دے، علی اپنے آپ میں ہی بڑبڑا رہا تھا۔ ماں کہاں گئی ہے؟ انکل سے معلوم کروں گا۔ علی احمد شاہ سے بات کرنے کا سوچتے نیچے چل دیا۔ علی زین انصاری ایک خوبصورت، ہینڈسم، ڈیسنگ اور اسمارٹ لڑکا۔ زین انصاری اور صبا انصاری کی 2 اولاد تھی، بڑا بیٹا علی اور ایک بیٹی ماہنور۔ ماہنور جب 6 سال کی تھی تب کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا تھا، بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ان کی پیاری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ زین انصاری ایک بزنس مین تھے، پیسہ پاور بہت تھا مگر اس وقت کچھ کام نہ آیا۔ علی نے جب ماہین کو دیکھا تو اسے اس میں اپنی ماہنور ماہین میں نظر آئی تھی، تب سے ہی علی ماہین کو ماں کہتا تھا اور خود سے بڑھ کر اسے چاہتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، حسان سے لڑتا تھا، مگر اس سے یہ کبھی ماں نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ کس طرح حسان اسے تکلیف دیتا ہے۔ حسان باہر نکل ہی رہا تھا کہ اپنی ماں کی آواز پر رک گیا تھا۔ جی موم۔ حسان ہانیہ بیگم کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی سے ملنے جا رہا ہوں، آپ کو کوئی کام تھا تو بتائیں۔ کام تو نہیں تھا، میں نے تو بس یوں ہی بلا لیا تھا۔ اچھا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں کچھ نہیں کہنا، تم جاؤ، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اوکے میں چلتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ حسان ان کے ہاتھ چومتے ہوئے جانے لگا۔ ایک دفعہ پھر ہانیہ بیگم پکار بیٹھی۔ حسان جی؟ میرا ایک کام کرو گے؟ موم یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ کیا تم اپنی ماں کو معاف کر سکتے ہو؟ ہانیہ بیگم آنکھوں میں آنسو بھرے پوچھ رہی تھی۔ موم کیا ہوا بتائیں مجھے، اور کس بات کی معافی؟ حسان ہانیہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ ہم سے زیادتی ہو گئی بیٹا، ہم تمہارے حصے کا پیار تمہیں نہ دے سکے، ہمیشہ خود سے تمہیں دور رکھا، اپنی ماں کو معاف کر دو میری جان۔ ہانیہ بیگم حسان کے گلے لگتی ہوئی روتی ہوئی بولی۔ موم کیا ہو گیا یار، ماں کبھی اپنی اولاد سے معافی مانگتی ہے، پلیز چپ ہو جائیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ حسان اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا ماہی کی غلطی نہیں ہے اس میں کوئی بھی، یقین کرو میرا بچہ، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، تمہاری طرف سے کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، ماہی کا اس سے کیا قصور؟ موم وہ کہاں ہے بن ماں باپ کی بچی، آپ دونوں ہیں تو اس کے ماں باپ۔ ہنی میری بات سمجھو میری جان، ہانیہ بیگم ابھی بول رہی تھی پر کہ حسان ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ موم مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے علی سے ملنے جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ حسان دھیمے لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہو جاؤ گے مجبور تم بھی کچھ اس طرح، ہیر کی محبت میں رانجھا تھا جس طرح۔ یہ تو صرف 6 ہی ڈائریاں ہیں، ایک اور کہاں گئی؟ یا اللہ کہیں وہ گھر پر تو نہیں چھوٹ گئی؟ ماہی سر پکڑ کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔
1 घंटा सोने के बाद वह अपना सामान वापस देखने लगी थी, मगर उसे अपनी एक डायरी नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में इसने अपना सारा सामान उल्टा पुल्टा कर दिया था। अब मैं क्या करूं? डैड ने सख्ती से मना किया है फोन खोलने से। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो उफ। तुझसे तो माँ ही कोई काम ढंग से नहीं होता। वह अपने आप को लान तान करती उठी और जैसी उसकी नजर बैग पर फैले सामान पर पड़ी, उसने अपना सर पीट लिया। लो जी, एक और मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अब ये सामान समेटू फल्ला जी, कहाँ फंस गई हूँ मैं। हसन शाह, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। साइको आदमी कहीं का, मेरी जिंदगी उलट पुलट कर दी है। वो सामान समेटती हुई हसन को बेभाव की सुना रही थी। तुम्हें पता है, मैं इसलिए नहीं जा रही कि तुमसे भाग रही हूँ। मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम मॉम डैड से करीब हो सको। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मुझे बताया था कि मेरे मॉम डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। 3 दिन तक कमरे में बंद रही थी, रोती हुई रह रही थी। तब डैड ने कहा था कि तुम अयान खान की नहीं, अहमद शाह की बेटी हो। मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं थे, मगर अल्लाह पाक ने मुझे दूसरे दिए थे। मगर तुमसे मैंने तुम्हारे माँ बाप छीन लिए थे। तुम पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। शायद तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना भी जायज़ है। जिस वक्त एक बच्चे को अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप का प्यार छीना तुमसे। मगर मेरी तो कोई गलती नहीं ना। तुम्हें पता है, तुमसे दूर जाके ऐसा लग रहा है मेरी सांस टूट रही है। मेरा कभी दिल करता है तुमसे कह दूं, माहिन हसन शाह तुम्हारे बगैर मर जाएगी। बेड पर से उसकी तस्वीर का फ्रेम उठाकर रोती हुई उसकी तस्वीर से बातें करने लगी। तस्वीर का फ्रेम इसके आंसू से पूरा गीला हो चुका था। मोहब्बत मिल नहीं सकती, मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहती हूँ, मोहब्बत करके बैठी हूँ। बेगम थोड़ी देर हो जाएगी, आप इंतजार मत करिएगा, सो जाइएगा। अहमद शाह गाड़ी में बैठते हुए अपनी बीवी से बोले, आप आएंगे कब तक? मैं 1 बजे तक लाजमी आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। शाह, ध्यान से जाइएगा। जी, अल्लाह हाफिज। चलो ड्राइवर। अहमद शाह के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम पूरा आधा घंटा लेट हो हसन। अली हसन के आते ही शुरू हो चुका था। शुक्र करो आ गया हूँ, वो बेनियाजी से बोला। ऑर्डर करें? हसन ने कहा। मैं कर चुका हूँ। अली भी अली था। खा भी खुद लेना, हसन अली को घूरते हुए बोला। अच्छा, फंकारी छोड़ दी। हसन। 1-2 मिनट खामोश रहने के बाद अली गला खंकारते हुए हसन को मुतवज्जा किया। हाँ? जो हसन, जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, सीधा होते हुए बोला, देख हनी, अंकल आंटी से कोताही हुई है। मैं तेरी हर तकलीफ हर दुख में हमेशा मैं तेरे साथ रहा हूँ, और तकलीफ द लम्हे जब जब तू याद करता है तेरा दिल दुखता है। क्या फायदा याद रखने का? पुरानी बातें जो तकलीफ देती हैं भूल जा। अली हसन को तहम्मुल से समझाते हुए बोला। यार, डिनर कब आएगा? हसन इधर उधर देखते हुए बोला। अली अपनी बातें इग्नोर किए जाने पर चीखा। हसन, मैं कुछ कह रहा हूँ और मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। हनी, देख अली, अगर तुझे यही बात करनी है तो बता दे, मैं चला जाता हूँ। हसन कहते साथ सीट से उठा। उफ, अच्छा नहीं कर रहा बैठ तू। अली अपना सर पीटता हुआ बोला। अच्छा और बता। इधर उधर की बातें करते साथ डिनर की कॉफी वगैरह पीते उन्हें 11 बज गए थे। अच्छा, अब चलते हैं, मॉम को जल्दी आने का कहे आया था। ओके बाय, टेक केयर, बाय। हसन अली से गले मिलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गुड़िया, लंदन में आपको रिसीव करने के लिए घर की केयरटेकर ओलिविया आ जाएंगी, और कॉक वहाँ मैंने पहले ही अरेंज कर दिया है। लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी बर्नल में आपका बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया है, एंड परसों से आप ज्वाइन करेंगी। वहाँ जाते ही आप मुझे कांटेक्ट करेंगी, ओके? अहमद शाह माही को एयरपोर्ट पर खड़े समझा रहे थे। चंद मिनट बाद बोर्डिंग शुरू होने वाली थी। ओके डैड, आप अपना और मॉम का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। डेली मुझसे स्काइप पर बातें करिएगा। अहमद शाह के गले लगती रोती हुई बोली। मेरी जान, रो नहीं, डैड की ब्रेव बेटी। चले, बोर्डिंग शुरू हो गई है। ओके डैड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज डैड की जान। और फिर माही अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अहमद शाह तब तक वहीं रहे जब तक
پلین نے فلائٹ نہیں کر لیا تھا۔ پھر وہاں سے گھر روانہ ہوئے تھے۔ کبھی زندگی میں منزل کے پاس آ کر خطا خائی ہو، کبھی کسی کی جدائی نے راتوں کو جگایا ہو۔ آج اسے اپنا آپ بہت خالی لگ رہا تھا، جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ رات 2 بجے تھک کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم تھمے تھے اور نظریں ماہی کے کمرے کی طرف اٹھی تھیں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی، اس کے قدم خود بخود ماہی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ماہی کے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اندر سے حسان جیسے ہی ماہی کے کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ بیڈ کے پاس آ رکا، پھر ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے لگا کہ ٹیڈی بیئر کے پیچھے کچھ ہے جو باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ حسان نے جیسے ہی ٹیڈی بیئر اٹھایا وہ چیز نیچے آ گری۔ حسان روم کا دروازہ ویسے ہی بند کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ سلجھا ہوا سا فرد سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا بھی ہے۔ عجیب سنجیدگی اوڑھے بہت الجھی سی لڑکی ہوں، پہلے محبت کے پیچھے بھاگ کر اب محبت سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں۔ ماہی جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، سامنے اپنے نام کا بورڈ ایک 40 سے 42 سال کی عورت کو ہاتھ میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ اولیویا ہے۔ Hey, I am Mahin Khan and I think you are Olivia. Am I right? Yes, ma'am, you are right. I am Olivia. Olivia پیور انگلش اسٹائل میں بولی۔ Maybe we should go. ماہی یہاں سے وہاں دیکھتی ہوئی بولی۔ Sure, ma'am. Olivia اس کے بیگ ڈرائیور کو دیتی ہوئی بولی۔ Please, ma'am. Olivia ماہی کے لیے دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ Thank you. Let's go. Olivia ڈرائیور سے بولی۔ You can talk to me in Urdu if you want. Do you know Urdu? ماہی حیرت سے بولی۔ Yes, ma'am. Olivia ماہی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی۔ Sure, cute girl. Olivia نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے گھر آ گیا ہے، Olivia ماہی کو بتاتی ہوئی کار سے نیچے اتر گئی۔ آئیں، Olivia ماہی کے لیے دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ شکریہ پیاری، میں نے آپ کا سامان روم میں رکھوا دیا ہے۔ ماہی Olivia کے اردو اسٹائل پر کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ What happened? Olivia نے ماہی سے نہ سمجھی سے پوچھا۔ Nothing, Olivia. میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، آپ مجھے روم کا بتا دیں۔ Okay, come with me. Olivia ماہی کو لیے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی اور آگے بڑھ کے ایک روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ Hey, your room, how was it? Olivia نے خوشی دلی سے پوچھا۔ Beautiful. Okay, you relax. Olivia مسکراتے ہوئے بولی۔ Thank you. ماہی بھی جواباً مسکرائی تھی۔ Olivia کے جانے کے بعد ماہی نے ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ ڈیڈ کو کال بھی کرنی تھی، میں کیسے بھول گئی۔ ماہی موبائل کھول کے احمد شاہ کو کال کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹہ احمد شاہ اور ہانیہ بیگم سے بات کر کے اسے سکون ملا تھا۔ بالکنی کا ڈور کھول کے بالکنی میں لگے جھولے پر بیٹھ کے وہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ کل اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی، نہ جانے کیا ہونا تھا اس کی زندگی میں، کیا یہاں گزار پائے گی وہ چند سال، کیونکہ زندگی جینا تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی، صرف گزار رہی تھی۔ منت مانی جائے یا تعویذ پلایا جا سکتا ہے، ربا میرے سر سے کیسے عشق کا سایہ جا سکتا ہے۔ مام ڈیڈ، میں کچھ منتھ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں کام سے، آپ پیچھے سے آفس دیکھ لیے گا پلیز۔ حسان اپنا سامان ملازم کو دیتا ہوا احمد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ آفس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ احمد شاہ صاحب کو شاید پتا تھا، تبھی وہ اتنے آرام سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ کام ہے ڈیڈ؟ صاف صاف کہو نا، ماہی کو ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ احمد شاہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ آپ بتا دیں، پھر مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، حسان عام سے لہجے میں بولا تھا۔ حسان چھوڑ دو اس کا پیچھا، جا چکی ہے وہ۔ احمد شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ میں جلدی آ جاؤں گا، آپ اپنا اور موم کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ موم ڈیڈ۔ حسان اپنے ماں باپ کا سر چوم کے باہر نکل گیا۔ آج احمد شاہ کو اپنے بیٹی کی آنکھوں میں ماہی کے لیے نفرت نہیں دکھی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا ایک دن میں، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔
ہمارے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر بھی یہ لگ رہا ہے خدا کوئی معجزہ کرے، میں سوکھ جاؤں گا اس کی یادوں میں ایک دن، اور وہ اپنی پوروں سے چھو کے مجھے ہلاک کر دے گا۔ 4 مہینے بعد، خاموش لیب میں جھکی ہوئی پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلیف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے۔ خدا کے لیے گھر آ جاؤ حسان، تمہارے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہانیہ بیگم روتے ہوئے حسان سے فون پر بولی۔ اوکے موم، آپ روئیں نا، میں آ رہا ہوں، آج ہی آ رہا ہوں، میں پرومس، دھیان سے آنا۔ جی موم۔ ہیلو ابراہیم، میری پاکستان کی فرسٹ فلائٹ سیٹ بک کرواؤ۔ کہاں ہو ماہی؟ تھک گیا ہوں میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تھک کر حسان نے آنکھیں موند لی تھیں۔ ان 4 مہینوں میں اس نے اسے کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا، پہلے پاکستان، پھر کینیڈا، امریکہ، دبئی، سوئٹزرلینڈ، اور اس وقت وہ ناروے میں تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی اور اب وہ پاکستان جا رہا تھا۔ ماہی، بے بسی سے سوچتا ہوا ماہی کا نام چلاتے ہوئے لیا تھا۔ تلخی حیات سے گھبرا کر تجھ کو سوچا بہت، مگر پکارا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفرت خراب چیز ہے، تو محبت نے ہمیں کون سا جھولا جھولایا ہے؟ شام کے 4 بج رہے تھے اور یہ منظر لندن کے ایک بائک ریسنگ کا تھا، جہاں پر 2 بائک برابر جا رہی تھی اور 1 سیکنڈ کے اندر بلیک بائک نے پہلے فنیشنگ لائن کراس کر لی تھی اور ایک دم سے شور اٹھا تھا، ہر طرف ایک ہی نام کے نعرے لگ رہے تھے، ایس کے ایس کے ایس کے۔ یار مجھے بہت ہنسی آتی ہے یہ سوچ کے کہ جب سکھانے والا ہی سیکھنے والے سے ہار جائے، صوبیہ کہہ کر لگاتی ہوئی بولی۔ قسم سے میں بھی یہی سوچتی ہوں، یہ تو اچھا ہے کہ دوست ہیں، اگر کوئی اور ہو تو مار ہی دے، حیا بھی کہہ کر لگاتی ہوئی بولی۔ ویسے یار مجھے حیرت ہے کہ نور کو 3 دن سے ہرا رہی ہے، صوبیہ حیرانی سے بولی۔ تجھے پتہ ہے وہ جیتی کیوں ہے؟ حیا نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ صوبیہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اسے اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، حیا سامنے سے آتی ایس کے اور نور کی بائک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اب اپنی زندگی جیتی ہے حیا، صوبیہ نے اپنے ہر الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سوچ ہے تیری، میری اور نور کی، مگر یہ سچ نہیں ہے، وہ پہلے دن کی طرح آج بھی خود سے بیزار ہے، حیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی چپ کر جا تو، میری ماں، صوبیہ انہیں آتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ کنگریچولیشنز، صوبیہ آگے بڑھ کے ایس کے گلے لگی۔ کانگریٹس چڑیل، حیا بھی ان دونوں کے ساتھ لگتے ہوئے بولی۔ اوئے میں بھی ہوں، نور کہتی ان تینوں کے ساتھ لگ گئی۔ بس کر دو کمینیوں، میرا دم نکل جائے گا۔ وہ تینوں جو اس کے اوپر سارا زور دے کے کھڑی تھی اس کے چیخنے پر بولی۔ او سوری، ایک دم تینوں اس سے دور ہوئی۔ مجھے مارنے کا کوئی آسان طریقہ ڈھونڈ لو، اپنے وزن سے نہ مارو موٹی بھینسوں۔ وہ نیچے جو کہ لمبے لمبے سانس لینے کے ڈرامے کر رہی تھی۔ اوئے کس اینگل سے ہم تجھے موٹی لگتے ہیں؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخی تھیں۔ بس کر دو، چلیں شام ہو رہی ہے۔ ہاں چلو، نور صاحبہ تیز قدم اٹھاتی آگے آگے نکلتی ہوئی بولی۔ نور تو کتنی پھٹو ہے یار، حیا نے کہتے ساتھ ہی ماہی اور نور کو تالی ماری۔ ٹیش، تم تو ہاسٹل میں رہتی ہو اور میں اس پاگل عورت کے گھر میں، 7 بجے نہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دینا اس نے، نور کہتے ساتھ ہی حیا کے پیچھے بھاگی تھی اسے مارنے کے لیے۔ اچھا اب دیر نہیں ہو رہی، چلو ماہی، حیا کو نور سے چھڑواتی ہوئی بولی۔ ماہی ایک بات بتا، صوبیہ ماہی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں پوچھو۔ تو جتنے کے پیسے کیوں نہیں لیتی؟ آدھی بائک جس سے رینٹ پر لیتی ہے اسے دے دیتی ہے اور آدھے وہیں کھڑے کسی بندے کو، ایسا کیوں؟ صوبیہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی ہی، ماہی نے چلتے ہوئے کہا۔ اور یہ ایس کے کا کیا مطلب ہے؟ اب کی بار سوال نور نے کیا تھا۔ ایس من شاہ اور کے من خان، سمپل، ماہی کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ اور ابھی صوبیہ کچھ کہتی کہ حیا بول پڑی۔ اور بس کر دو اور چلو جلدی۔ تم لوگ لڑ کے مر جاؤ، چلو بیٹھو گاڑی میں، ماہی ہنستی ہوئی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ آہستہ چلائیں، حیا عجیب سے انداز میں بولی۔ اور پہلے مجھے چھوڑو بعد میں ان دونوں کو، نور ماہی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اوکے،
کاش تم سمجھ سکتے محبت کے اصولوں کو، کسی کی سانسوں میں سما کر اسے تنہا نہیں کرتے۔ اسے لندن آئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ نور، صوبیہ، حیا تینوں اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی یونیورسٹی کے پہلے ہی دن سے۔ نور لندن میں ہی ایک اور فرینچ میں پلی لڑکی تھی۔ 18 سال کے ہوتے ہی وہ فنچ کے رول کے حساب سے وہ اسے اور نہیں رکھ سکتے تھے۔ نور کے انٹر میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے برنڈل یونیورسٹی میں 17% سیٹ کی اسکالرشپ ملی ہوئی تھی، اور وہ ایک بیوہ عورت جو کہ اچھی خاصی دماغی مریض لگتی تھی، ان کے خیال میں ماہی نور، صوبیہ، حیا۔ نور ان کے گھر میں پین گیسٹ کے طور پر رہتی تھی اور ساتھ ساتھ ایک کیفے میں جاب کرتی تھی۔ نور کی اردو بہت صاف تھی، اور کیوں تھی آج تک یہ سوال نہ ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی ان تینوں نے پوچھا تھا۔ بائیک ریس میں نور کا کوئی ثانی نہیں، یہ جملہ صرف 3 دن پہلے تک ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ جب سے نور نے ماہی کو بائیک سکھائی تھی 3 دن سے وہ ماہی سے ہار رہی تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی جیتے، بات ایک ہی ہے۔ گوری رنگت، ہلکے سے کرلی بال، براؤن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ صوبیہ خونزدہ پاکستان میں کراچی میں رہنے والی تھی۔ صوبیہ اپنے امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی۔ بابا خاندانی رئیس تھے اور صوبیہ کی خواہش کے مطابق اسے لندن پڑھنے بھیجا تھا، مگر جب اس کا موڈ نہ ہوتا تو وہ خود نہ پڑھتی تھی اور نہ ان تینوں کو پڑھنے دیتی تھی، اور اس کی اس عادت سے ماہی کو انتہائی چڑ تھی، اور وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ گورا رنگ، کالی آنکھیں، سلکی کالے بال، چہرے پر معصومیت، دکھنے میں کافی خوبصورت تھی حیا شیخ۔ حیا پاکستان میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ حیا صرف 2 بہنیں تھیں، ایک اس سے بڑی جس کی شادی 2 سال پہلے ہو گئی تھی اور لاہور کی رہنے والی تھی، اور بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے اسے فل اسکالرشپ ملی تھی اور وہ اپنے امی ابو سے ضد کر کے پڑھنے آ گئی تھی۔ حیا اپنا خرچہ خود اٹھانے کے لیے ایک سیلون میں 4 سے 6 جاب کرتی تھی۔ اسے پتا تھا اس کے ماں باپ اس کا خرچہ اٹھا لیں گے، مگر شاید خود بھوکا رہ کر، اس لیے اس نے یہاں آ کے نور کی مدد سے جاب اسٹارٹ کر لی تھی اور اپنے ابو کے پیسے بھیجنے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ یونیورسٹی اس کا خرچہ اٹھا رہی ہے۔ بلی جیسی آنکھیں، سفید رنگ، لمبے بال جو دیے ہوئے تھے، کھڑے نقش، وہ کافی خوبصورت تھی۔ ان چاروں میں 2 چیزیں سیم تھی، ایک چاروں نماز کی پابند تھی اور دوسری چاروں کے سر پر اسکارف ہوتا تھا ہر وقت۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ حسان ایئرپورٹ سے باہر آ کر سیدھا اپنے ڈیڈ کے پاس آیا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ احمد صاحب جو لیٹے ہوئے تھے اٹھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ لیٹے رہیں آپ؟ حسان احمد صاحب کو اٹھتا دیکھ واپس لٹاتا ہوا بولا۔ ارے بھائی کچھ نہیں ہوا، مجھے بیٹھنے تو دو۔ اچھا چلیں بیٹھیں، حسان احمد صاحب کو بٹھاتے ہوئے بولا۔ اب بتائیں کیسے ہیں آپ؟ حسان احمد صاحب کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، بس بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا یار۔ احمد صاحب نے حسان کو ریلیکس کرنے کے لیے ہنستے ہوئے بولا۔ حد ہے ڈیڈ، میں آپ کو کہہ کر بھی گیا تھا، خیال رکھیے گا۔ حسان ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ جس کام کے لیے گئے تھے ہو گیا وہ کام؟ احمد شاہ نے حسان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ حسان نظر جھکائے دھیمے لہجے میں بولا۔ حسان، اسے کبھی تکلیف نہیں دینا، میرے سامنے نہ میرے مرنے کے بعد۔ ڈیڈ کیا ہو گیا، کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ حسان تڑپ کے احمد شاہ سے بولا۔ وعدہ کرو میں نہیں دوں گا اسے تکلیف ڈیڈ، وعدہ کرو، وعدہ۔ ایک بات بتاؤ، ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی ماہی کے لیے نفرت مجھے اب کیوں نہیں دکھ رہی؟ ڈیڈ آپ ریسٹ کریں، حسان بات بدلتے ہوئے جانے لگا۔ واپس تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا، جاؤ تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ جی آپ بھی ریسٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ حسان احمد صاحب کا سر چوم کے دروازے کی طرف بڑھا کہ پیچھے سے احمد صاحب کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ احمد شاہ نے حسان کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس ڈیڈ، حسان کہتے ساتھ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ زندگی کا زخم گہرا تھا مگر اتنا نہ تھا،
تم سے پہلے بھی میں تنہا تھا مگر اتنا نہ تھا۔